بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ آج انوار آن لائن اکیڈمی کے تحت حج اور عمرہ کی تربیتی پروگرام کی دوسری نشست ہے۔ اس کے اندر انشاءاللہ تعالی عمرے کا مکمل طریقہ بتایا جائے گا۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حج قران ہے، ایک حج افراد ہے اور ایک حج تمتع ہے۔ تمتع حج جو کہ عموماً پاکستان سے جانے والے حج تمتع کرتے ہیں اور اس میں سہولت بھی زیادہ ہے، تو اس وجہ سے پہلے اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ حج تمتع اسے کہتے ہیں کہ حج کے مہینوں میں میقات سے صرف عمرے کا آدمی احرام باندھ لے اور پھر عمرہ جب کر لے اور عمرے کی پابندیاں اس سے ختم ہو جائیں گی تو پھر یہ کہ وہیں پر رہے، اپنے گھر نہ آئے۔ حج کے جو مہینے بتائے شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ پھر حج کے جب دن آئیں یعنی کہ 7 ذی الحجہ یا 8 ذی الحجہ، تو پھر اس 7 ذی الحجہ کو یا پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام جو ہے وہ باندھ لے۔ اسے حج تمتع کہا جاتا ہے، یعنی فائدہ اٹھانا، کہ ایسا شخص فائدہ حاصل کر لیتا ہے عمرے کے احرام سے نکلنے کے بعد، گویا وہ حلال ہو جاتا ہے اور پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھ لیتا ہے اور پھر حج کے ارکان کو ادا کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے حج قران۔ حج قران کا مطلب یہ ہے کہ وہ میقات سے حج اور عمرہ دونوں کا احرام اکٹھا باندھ لیتا ہے، دونوں کی اکٹھی نیت کر لیتا ہے، گویا کہ وہ حج کرنے کے بعد ہی گویا کہ وہ حلال ہوگا اور ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ حج تمتع والے پر بھی دم شکر یعنی قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک ہوتا ہے حج افراد، یعنی بعض لوگ حج افراد بھی کرتے ہیں کہ صرف حج کا احرام باندھ لیتے ہیں، جو بالکل آخری میں جاتے ہیں، آخری فلائٹوں سے جا رہے ہوتے ہیں، بس اوقات بالکل آخری دن 1-2 دن پہلے پہنچتے ہیں، تو حج افراد وہ لوگ کر لیتے ہیں۔ بہرحال حج افراد یہ ہے کہ آدمی میقات سے صرف حج کا احرام باندھے اور پھر اس صورت میں قربانی کرنا بھی واجب نہیں ہے، البتہ کر لیں تو بہتر ہے۔ بہرحال چونکہ حج تمتع زیادہ تر لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم حج تمتع کے اعتبار سے ہی انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھائیں گے۔ سب سے پہلے تو عمرہ کرنا ہے اس کے اندر، اور عمرہ کے اندر دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ضروری ہیں، یعنی عمرہ سمجھ لیں کہ 4 کاموں کا نام ہے۔ 4 کام آپ نے کر لیے تو گویا آپ کا عمرہ ادا ہو گیا۔ ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے عمرے کا احرام باندھنا ہے، احرام باندھنے کے بعد نیت اور تلبیہ بھی ساتھ پڑھ لینا ہے۔ دوسرا کام بیت اللہ کا طواف کرنا، تیسرا کام صفا اور مروہ کی سعی کرنا، اور چوتھا کام سر کے بال کو منڈوانا، یعنی گویا اور عمرے میں احرام اور طواف یہ تو فرض ہے، باقی جو 2 کام ہیں یعنی صفا مروہ کی سعی اور سر کے بال منڈوانا یہ 2 واجب ہیں، لیکن ضروری بہرحال یہ 4 کام ہوئے۔ احرام باندھنے سے پہلے غیر ضروری بالوں کی صفائی وغیرہ کر لیں، مونچھیں وغیرہ کٹوانی ہوں کٹوا لیں، اور پھر 2 رکعت نفل احرام کی چادروں میں پڑھ لیں سر ڈھانپ کر۔ نمبر 1 کام کیا بتایا کہ احرام آپ نے ایئرپورٹ پہ باندھنا چاہیں ایئرپورٹ پہ بھی باندھ سکتے ہیں، گھر سے باندھ کر جانا چاہیں گھر میں بھی باندھ سکتے ہیں، اور چونکہ مسائل کو ابھی ہم بیان نہیں کریں گے، مسائل ہم انشاءاللہ تعالی آخر میں جو ضروری اور اہم مسائل پابندی ہیں ان کو بیان کریں گے، ابھی ہم صرف طریقے کی طرف جاتے ہیں۔ یعنی احرام آپ نے باندھ لینا ہے، لیکن نیت اور تلبیہ جب آپ پڑھ لیں گے، نیت کر لیں گے اور تلبیہ پڑھ لیں گے تو پھر گویا آپ محرم بنیں گے اور احرام کی پابندیاں شروع ہوں گی۔ تو اسی لیے بہتر یہی ہے، انسب زیادہ یہی ہے، زیادہ مناسب طریقہ یہی ہے کہ آپ نیت اور تلبیہ ابھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ آپ جب ہوائی جہاز پر بیٹھ جائیں، اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں اور ہوائی جہاز بھی اڑنے لگ جائے فضا میں، تو پھر اس کے بعد آپ اگر دیکھ لیں کہ ٹوپی وغیرہ پہنی ہوئی ہے تو اس کو اتار لیں، چپل اگر چینج کرنے ہیں تو چینج کر لیں، احرام والی پہن لیں،
اور پھر اس کے بعد آپ نے نیت بھی کرنی ہے اور تلبیہ پڑھ لینا ہے۔ اس سے پہلے اگر کریں گے تو ممکن ہے کہ فلائٹ کبھی دیر بھی ہو جاتی ہے، اس میں کینسل ہو جاتی ہے، 2-3 دن لگ جاتے ہیں، تو اگر پہلے سے نیت اور تلبیہ کر لیں گے تو گویا آپ پھر محرم رہیں گے، اور احرام کے ساتھ پہ رہنا مشکل ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ نے نیت اور تلبیہ کر لی ہے تو پھر آپ محرم بن جائیں گے، اور احرام کی پابندیاں آپ پر شروع ہو جائے گی۔ چونکہ مرد حضرات موجود ہیں تو اس وجہ سے ہم مردوں کے حوالے سے احکامات کو بیان کریں گے، لیکن مختصراً یہ بھی سمجھ لیں کہ خواتین کا کوئی احرام نہیں ہے، کوئی مخصوص لباس نہیں ہے، بس جو وہ سادہ لباس ہے بس وہی مطلب جو پہنیں گی۔ باقی پابندیاں ہیں جو مسائل کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ جو اس کو بیان کیا جائے گا، جو کہ ایک محرم کو یا محرمہ جو عورت ہے مطلب اس کو بچنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ایک اہم بات کہ پردہ جو ہے کرنا ضروری ہے بہرحال، چاہے احرام کی حالت میں خاتون ہو یا نہ ہو، اور اس کے لیے باقاعدہ ہیٹ نما نقاب بھی آتے ہیں، جیسے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ہیٹ نما نقاب ہے کہ اس میں جو ہے وہ چہرے پر بھی جو ہے کیا نام ہے کپڑا نہیں لگتا، اور پردہ بھی اس میں بسہولت ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی عام مل جاتے ہیں، تو خاتون جو ہے وہ پردے کا اہتمام کریں گی۔ جب اور نیت کس طرح کرنی یہ بھی سمجھ لیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں نیت کرنا چاہیں، دل میں نیت کر لیں کہ اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے اس کو آسان کر دے اور میری طرف سے اس کو قبول فرما لے، اور یعنی دل میں نیت کر لیں، یا زبان سے اگر یہ الفاظ کہنا چاہیں تو پھر زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور نیت کے بعد تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ ہے، اس کو یاد کر لیں۔ جن ساتھیوں کو یاد نہ ہو تو وہ یاد کرنے کی فکر کریں۔ اسی طریقے سے یہ آپ نے جب احرام باندھ دیا تو آپ محرم بن گئے، اور احرام کی پابندیاں آپ پر شروع ہو چکی ہیں، لاگو ہو چکی ہیں، اور پھر اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے جا کے عمرہ کرنا ہے، اور عمرے میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ طواف کرنا ہے، جیسے پیچھے بیان کیا۔ طواف شروع کرنے سے پہلے تک تو تلبیہ پڑھ رہے تھے، لیکن اب مسجد حرام میں پہنچ چکے ہیں، بیت اللہ کے سامنے آ چکے ہیں، تو اب تلبیہ جو ہے پڑھنا بند کر دیں، اب تلبیہ نہ پڑھیں۔ اب حجر اسود جہاں پر ہے بیت اللہ کے، جیسے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، آپ اس کونے کے قریب آ جائیں جہاں پہ حجر اسود لگا ہوا ہے، اور یہاں پہ آپ نے طواف کی نیت کر لیں، اور مرد حضرات جو ہے وہ استباء کر لیں۔ استباء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ احرام کی جو چادر ہے اس کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال دینا، یہ استباء کہلاتا ہے۔ یہ ہر اس طواف کے اندر کرنا سنت ہے جس کے بعد سعی ہو، جس میں کے بعد سعی نہ ہو۔ مثلا آپ نفلی طواف کریں گے انشاءاللہ تو اس میں یہ نہیں کریں گے، بلکہ ہر اس طواف میں کہ جس کے بعد سعی ہو اس میں یہ کرنا سنت ہے۔ اور اسی طریقے سے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا بھی کیا ہے؟ سنت ہے، یعنی آپ رمل بھی کریں گے جب طواف کریں گے تو پہلے 3 چکروں میں رمل بھی کریں گے، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور یاد رکھیے یہ جو رمل ہے یہ رمل ہے، اور جو استباء ہے یہ اس طواف میں ہے کہ جس کے بعد سعی بھی ہوتی ہو، یعنی یہ دونوں کام سنت ہے، لیکن اس طواف کے بعد ہے کہ جس میں سعی بھی ہوتی ہو۔ اور استباء اس صورت میں ہوگا جب کہ آپ احرام کی حالت میں ہوں گے۔ مثلا طواف زیارت کے بعد بھی سعی ہے، لیکن طواف زیارت اگر آپ عام لباس میں کر رہے ہیں تو اس صورت کے اندر چونکہ احرام نہیں ہے، عام لباس میں ہے، تو استباء تو نہیں ہوگا، لیکن رمل اس صورت کے اندر کیا جائے گا۔ اور یہ رمل کا حکم